ماشتاب کر دو ہم سب کے دل کے چین کا، ماشتاب کر دو ہم سب کے دل کے چین کا، پروردگار واسطہ انہیں حسین کا، مالک کیا ہے تو نے جسے مشرقین کا، پروردگار واسطہ انہیں حسین کا، امام حسین بادشاہ شہنشاہ بے بلند تاج صلوات پر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل بر علی اولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل برائے تاجیدر ظہور امام عصر بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء وصل على علي أمير المؤمنين سيد الوصيين امام المتقین قائد غر المحجلین عصمت المعصومین امام العارفین وصل على صدیقة الطاہرہ حوراء الانسیہ فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وصل على سبطی الرحمہ وامامی الہدی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصل علی تسعة المعصومین من ذریة الحسین الى امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات بر محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحمدللہ ان ایام میں آپ تمام مؤمنات بہت خلوص اور محبت کے ساتھ اور عشق اہل بیت اور معرفت اہل بیت سے اپنے قلوب کو نورانی کرتے ہوئے ان مجالس میں تشریف لا رہی ہیں. پروردگار عالم آپ سب کا آنا اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور انشاءاللہ کہ جو حاجتیں جو دعائیں جو تمنائیں جو آرزویں لے کر آپ ان مجالس میں تشریف لا رہی ہیں خدا آپ سب کو یہاں سے بامراد جانا نصیب فرمائے. موضوع سخن سیرت ابا عبداللہ حسین ہے
الحمدللہ ہمیں ان ایام میں شرف حاصل ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک اہل سنت رائٹر جس کا نام محمود عباس عقاد تھا اور انتقال ہو گیا اب ان کا، تو وہ اہل سنت ایک رائٹر تھے۔ جس طرح بہت سارے مسیحیوں نے بھی، بہت سارے ہندوؤں نے، بہت سارے لامذہب لوگوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، اس طرح یہ بھی اہل سنت تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی امام حسین علیہ السلام کی شان میں، اور اس کتاب کا نام انہوں نے ابو الشہداء رکھا۔ شہداء کا باب، ابو الشہداء، سید الشہداء تو ہے لقب امام حسین علیہ السلام کا، لیکن انہوں نے اس کتاب کا نام ابو الشہداء رکھا۔ اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں امام حسین علیہ السلام کو پہچاننا چاہتا ہے، اگر صحیح معنوں میں امام حسین کی سیرت سے آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہے، مقصد امام حسین علیہ السلام کو کہ کیوں مولا نے قربانی دی، کیوں مولا نے جہاد کیا، کیوں مولا نے جنگ کی، کیوں مولا نے بھرا گھر لٹایا، اگر مقصد ابا عبداللہ الحسین کو سمجھنا ہو تو کربلا سے 30 سال پہلے امام حسین علیہ السلام کے اقوال، ان کے فرامین اور ان کی سیرت کو دیکھیں تو بہت اچھی طرح سے آپ کو مقصد امام حسین علیہ السلام سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا کہ امیر المؤمنین کے زمانے میں، یعنی مولا علی زندہ تھے، مولا علی ابھی زندہ تھے، اور تیسرا خلیفہ عثمان، اس کی خلافت کا دور تھا، تو جناب ابو ذر غفاری کو مدینہ سے تبعید کر دیا گیا۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو پچھلے سال اس عشرہ ماہ محرم الحرام میں ہم نے جو موضوع رکھا تھا وہ پیغمبر خدا کی نصیحتیں تھیں جو جناب ابو ذر غفاری سے رسول خدا نے ارشاد فرمائی تھی۔ پورا عشرہ وہی موضوع رکھا گیا تھا۔ جناب ابو ذر غفاری کو مدینہ سے تبعید کر کے، جلا وطن کر کے، نکال کے ربضہ بھیج دیا گیا تھا، اور ربضہ ایک بہت ہی یوں کہنے کہ اتنا اچھا شہر نہیں تھا، یا اتنا آباد شہر نہیں تھا، یا سہولتوں کے اعتبار سے اس طرح نہیں تھا جیسا مدینہ تھا، جیسا مکہ یا کوفہ تھا۔ جناب ابو ذر غفاری کو جب تبعید کر کے ربضہ بھیجا جا رہا تھا تو پابندی لگائی گئی تھی کہ کوئی بھی جناب ابو ذر کو خدا حافظی کہنے کے لیے نہیں جائے گا، پابندی باقاعدہ لگا دی گئی۔ لیکن چند افراد جناب ابو ذر غفاری سے ملنے کے لیے گئے جب وہ ربضہ جا رہے تھے۔ خود امیر المؤمنین تھے، امام حسن مجتبیٰ تھے، امام حسین تھے، جناب عمار تھے، یہ جناب ابو ذر غفاری سے ملنے کے لیے گئے تو سب نے الگ الگ نصیحتیں کی۔ 3 امام معصوم وہاں پر موجود ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ جانے والا کتنا خوش قسمت ہے کہ ان کو خدا حافظی کہنے کے لیے، ان کو سی آف کرنے کے لیے جسے ہم کہتے ہیں، 3 امام معصوم اور ایک صحابی پیغمبر وہاں پر موجود ہے۔ تو ہر ایک نے، امیر المومنین نے الگ نصیحت کی، امام حسن مجتبیٰ نے الگ نصیحت کی، امام حسین علیہ السلام نے جو نصیحت کی اس نصیحت کو لے کر اس اہل سنت رائٹر نے کہا کہ اگر حسین کو پہچاننا ہے تو کربلا سے 30 سال پہلے حسین کے ان فرامین کو پڑھ لیں، ان نصیحتوں کو پڑھ لیں جو امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو ذر غفاری سے کی۔ وہ چند جملے آپ کی خدمت میں آج بیان کرنا چاہتی ہوں۔ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو ذر غفاری سے کہا، یا عمہ، عمو کسے کہتے ہیں؟ چچا کو کہا جاتا ہے نا، تو وہاں پہ یا عمہ کا مطلب ہے کہ میرے چچا جان، میں آپ کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کو تبعید کیا جا رہا ہے، آپ کو جلا وطن کیا جا رہا ہے، تو چند نصیحتیں میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ یا عمہ، سب کی توجہ ہے انشاءاللہ، بہت پیارے یہ جملے ہیں۔ امام نے فرمایا
کہ ان اللہ تعالی یغیر ما ترى، اے میرے چچا جان جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس عالم میں، اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب تغیر ہو جائے گا، سب تبدیل ہو جائے گا. حالات ہمیشہ ایک جیسے تو نہیں رہتے. آپ 5 سال کے بعد اپنی تصویر دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اوہ پہلے میں ایسی تھی. 10 سال پہلے کی تصویر دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں پہلے تو میں سلم تھی، اسمارٹ تھی، اب موٹی ہو گئی ہوں. فرض کر پہلے موٹی تھی اب اسمارٹ ہو گئی ہوں، پہلے صحت اچھی تھی اب خراب ہو گئی. بالفرض. تو یہ عالم، یہ دنیا، یہ نظام کائنات ہر وقت تغیر اور تبدل کی حالت سے گزر رہا ہے. ہمیشہ چینج آ رہا ہے کائنات میں. ہمیشہ دنیا کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے. آج کچھ ہیں، کل کچھ ہوں گے، پرسوں کچھ ہوں گے، اس سال کچھ، اگلے سال کچھ ہوں گے. یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے جو جناب ابو ذر غفاری سے امام حسین نے فرمایا، ان اللہ تعالی یغیر ما ترى، تبدیل کر دیتا ہے، کر رہا. یغیر فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع جو ہے اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مسلسل ہو رہا ہو. رکا جو ماضی ہو تو ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن مضارع جو ہے وہ مسلسل جو ہے جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے جس میں حال اور استقبال دونوں موجود ہیں. ان اللہ تعالی یغیر ما ترى، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تبدیل ہو جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے اب جو حالات ہیں 5 سال بعد یہ حالات نہیں ہیں. اب جو حالات ہیں 10 سال کے بعد وہ حالات نہیں ہوں گے. حالات بدل جائیں گے. آج مشکل ہے تو کل آسانی ہوگی. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، جہاں پہ مشکل ہے، جہاں پہ سختی ہے، وہاں پہ خدا آسانیاں بھی قرار دیتا ہے. جب امیر المومنین کی شہادت ہو رہی تھی، ابھی وہ جملے باقی ہیں جو ابو ذر غفاری سے ارشاد فرمائے. یہاں پہ میں بریکٹ میں امیر المومنین کا ایک وصیت نامہ جو امام حسن مجتبیٰ سے ارشاد فرمایا تھا وہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ مولا جب بستر شہادت پہ تھے 19 رمضان کو عبد الرحمن ابن ملجم نے ملعون نے ضربت لگائی، تو وہ 2 دن میرے مولا بستر شہادت پہ تھے. تو مختلف لوگوں کو بلا بلا کر امام وصیتیں ارشاد فرما رہے تھے. ان میں سے ایک وصیت جو امام حسن مجتبیٰ سے کی تھی، مولا کائنات نے بستر شہادت میں اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو بلا کے کہا تھا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، میرے بہت پیارے بیٹے، انا بالامس صاحبکم والیوم عبرتکم وغدا مفارقکم، کل تک میں تمہارا ساتھی تھا. انا بالامس صاحبکم، امس کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو. انا میں بالامس گزرے ہوئے کل میں صاحبکم تمہارا ساتھی تھا. جیسے تم چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، بول رہے ہو، ہاں یہ سارے کام میں بھی انجام دیا کرتا تھا. میں تمہارا ساتھی تھا، تمہاری طرح زندہ تھا، چل رہا تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا. وَالْيَوْمَ عِبْرَتُكُمْ، آج میں بستر شہادت پہ تمہارے لیے نشان عبرت بنا ہوا ہوں. ہاں وہ جو خیبر کا فاتح ہے، جو خندق کا فاتح ہے، جو بدر و حنین کا فاتح ہے، آج سر پہ ضربت لیے ہوئے زخمی حالت میں بستر شہادت پر ہے. لہٰذا الیوم عبرتکم، آج میں تمہارے لیے نشان عبرت بنا ہوا ہوں. وغدا مفارقکم، کل کا دن آئے گا میں تم سے جدا ہو جاؤں گا. زندگی یہی ہے، 3 حالتوں سے تو خالی نہیں ہے، 3 زمانوں سے تو خالی نہیں ہے. یا گزر گیا، یا موجود ہے، یا آنے والا ہے. جو گزر گیا میں تمہارا ساتھی تھا، جو موجود ہے تمہارے لیے نشان عبرت ہوں، جو آنے والا میں تم سے جدا ہو جاؤں گا. یہی زمانہ ہے. یہی بات امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو ذر غفاری سے ارشاد فرمائی. ان اللہ یغیر ما ترى، یہ سب تبدیل ہو جائے گا، حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے. اگلا جملہ کیا تھا میرے مولا کا؟ مولا نے فرمایا واللہ کل یوم فی شأن. اگر میں اس کا لفظی ترجمہ کروں تو بہت ہی عامیانہ سا ترجمہ ہو جائے گا. یعنی اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم ہر دن کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے. تو اب اس طرح کا ہم الفاظ استعمال نہیں کرتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی کی ولادت ہو رہی ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہے ہو رہا ہے، کوئی صحت مند ہو رہا ہے، کوئی دولت مند ہو رہا ہے، کوئی غریب ہو رہا ہے، کبھی سردی آ رہی، کبھی گرمی آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، کبھی دھوپ نکل رہی، کبھی بارش.
پروردگار عالم اس نظام کائنات کو یوم یہاں دن کے معنی میں نہیں ہے، یوم یہاں لحظے کے معنی میں ہے، لمحے کے معنی میں ہے، یعنی خدا ہر وقت اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ پروردگار عالم ہمیشہ برسر کار ہے، کام انجام دے رہا ہے۔ اگر میں لفظی ترجمہ کروں تو کچھ اس طرح سے ہو جائے گا، واللہ کل یوم فی شأن، پروردگار عالم ہمیشہ اس نظام کائنات کو چلانے میں مصروف اور مشغول ہے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا قد منعک القوم دنیاہم، اس قوم نے، دنیا والوں نے آپ سے دنیا کو روک لیا، دنیا کی نعمتوں سے محروم کر دیا، آپ کو مدینے سے نکال دیا، یہاں پہ فرض کریں جو اچھی زندگی تھی اس سے آپ کو محروم کر دیا۔ وَقَدْ مَنَعْتَهُمْ دِينَكَ، لیکن آپ جو جا رہے ہیں، آپ جو پیغمبر خدا کے صحابی ہیں، اللہ سے اتنے قریب ہیں، معنوی اور روحانی اعتبار سے کمال کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو نکالنے سے، انہوں نے آپ کو دنیا سے محروم کیا، خود آپ کو نکال کے وہ دین اور آخرت سے محروم ہو گئے۔ قد منعک القوم دنیاہم، انہوں نے آپ کو دنیا سے محروم کر دیا، ومنعتہم دینک، جبکہ آپ کو دنیا سے محروم کر کے خود وہ دین اور آخرت سے محروم ہو گئے۔ عظمت جناب مولا حسین علیہ السلام بلندتر سلام۔ فما اغناک ما منعوک، جس چیز سے دنیا والوں نے، مدینے والوں نے، خلیفہ نے آپ کو محروم کیا ہے، آپ اس سے غنی ہیں، یعنی اس کی آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے، آپ تو سادہ زندگی بسر کرنے والے ہیں، آپ اتنے محروم نہیں ہوئے جتنے محروم وہ اس چیز سے ہوئے ما منعتہم، جس سے آپ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ آخرت اور دنیا سے وہ اس چیز کے زیادہ احتیاج رکھتے تھے، زیادہ ضرورت رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد میرے مولا نے ایک جو بڑی پیاری نصیحت کی جناب ابو ذر غفاری کو، فرمایا یا اماں، اے میرے چچا جان، فَأَسْأَلِ اللَّهِ الصَّبْرَ وَالنَّاسِ، ہمیشہ اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مانگیں، چولی پھیلائیں، دعا کریں، ہاتھ پھیلائیں۔ فَأَسْأَلِ اللَّهِ الصَّبْرَ وَالنَّاسِ، ایک تو صبر مانگے اللہ سے، اور دوسرا نصر، نصرت اور مدد پروردگار عالم سے مانگے۔ فَاسْتَعِذْ بِهِ مِنَ الْجَزَاءِ، اللہ سے پناہ مانگے جزا و فضا کرنے سے، واویلا کرنے سے، شکایت کرنے سے، اللہ کی پناہ مانگے۔ اگر کوئی مشکل اور مصیبت زندگی میں آتی ہے تو اس پر صبر کریں، اس لیے کہ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْكَرَمِ وَالدِّينِ، اس لیے کہ صبر جو ہے وہ عین دین ہے، صبر جو ہے وہ کرامت ہے، صبر جو ہے وہ احترام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صبر کی کتنی زیادہ تاکید قرآن کریم میں اور احادیث معصومین میں کی گئی ہے۔ آپ قرآن کھول کر دیکھیے، قرآن میں آپ جب سورہ عصر پڑھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ والعصر، واو قسمیہ ہے، عصر کی قسم کھائی جا رہی، زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کی تلقین کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اس کے علاوہ سب خسارے میں ہیں، سب نقصان میں ہیں، سب گھاٹے میں ہیں۔ سورہ عصر آپ کو بتا رہا ہے۔ پھر قرآن کی وہ آیت جس میں خدا کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پروردگار عالم آپ کو آزما رہا ہے، ہر وقت آپ آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہر وقت آپ امتحان سے گزر رہے ہیں۔ یہ امتحان ممکن ہے کبھی بھوک کی شکل میں ہو، کبھی خوف کی شکل میں ہو، کبھی انفس جان دینے کی صورت میں ہو، کبھی ثمرات، بہت سے ایسے جنہوں نے باغات لگائے ہوتے ہیں، سبزیاں لگائی ہوتی ہیں، کھیت تیار ہو رہے ہوتے ہیں، پھل پک رہے ہوتے ہیں، بارش ہو جاتی، کیڑا لگ جاتا، سب ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور بشارت دیجئے، بشر الصابرین، صابروں کو بشارت دیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
صابروں کو بشارت دیجئے کہ جن کی زندگی میں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو جزا و فضا واویلا کرنے کے بجائے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی جانب سے آئے، اللہ کی جانب ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ جملہ، اس کو جملہ استرجاع کہا جاتا ہے۔ جب خدا نخواستہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جملے کو جملہ استرجاع کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ملتا ہے اگر کوئی مصیبت کے وقت یہ جملہ کہے، ہم تو ایک فارمیلٹی نبھا رہے ہوتے ہیں، ہاں مر گیا، اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نہیں جانتے کہ جملہ کہنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ روایت میں اگر کوئی مصیبت کے وقت یہ والا جملہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا اس کے تمام گناہوں کو سوائے گناہان کبیرہ، کبیرہ گناہ نہیں، جو گناہان صغیرہ اس نے انجام دیے ہیں، اس ایک جملے کو کہنے سے، نہ صرف زبانی کہنے سے بلکہ قلب و دل پر اتار لینے سے، عملاً بھی اس چیز پر عمل کرنے سے کہ ہاں اللہ کی جانب آئے، اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اس جملے کو کہنے سے خدا اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا آج کا جو بہترین درس ہم کربلا سے، ہم شہدائے کربلا سے، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے حاصل کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ صبر ہے، صبر ہے۔ علیکم بالصبر، نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیے، علیکم بالصبر فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، آپ پر لازم ہے، علیکم، علیکم جب عربی میں آتا ہے اس کا مطلب ضروری ہے، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ صبر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوا کرتی ہے۔ سر کے بغیر تو بدن کسی کام کا نہیں ہے، اسی طرح صبر کے بغیر ایمان بھی ناقص ہے۔ الصبر نصف الایمان، ایمان نصف کیا ہے؟ صبر ہے، صبر ہے، اس کے بغیر ایمان ناقص ہے، صبر کے بغیر۔ اسی لیے جب معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا تو امام نے فرمایا انا صبر وشیعتنا اصبر منا، ہم صبر یعنی صبر کرنے والے کو صابر کہا جاتا ہے، لیکن یہاں صبر کہا گیا ہے، صاد بے کے اوپر تشدید ہے، اور یہ صیغہ مبالغہ ہے۔ جس طرح آپ کسی کے پاس علم ہو تو آپ کہتے ہیں عالم ہے، لیکن زیادہ علم ہو تو آپ کہتے ہیں علامہ ہے نا، وہ صیغہ مبالغہ ہے۔ لہٰذا صبر کرنے والے کو تو آپ صابر کہیں گے، لیکن صبر کسے کہا جاتا ہے؟ بہت زیادہ صبر کرنے والے کو صبر کہا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ نحنو صبر وشیعتنا اصبر منا، ہم بہت زیادہ صابر ہیں، صبر کرنے والے، لیکن ہمارے شیعہ ہم سے بھی کہیں زیادہ صابر ہیں۔ تو وہ راوی حیران ہو گیا، یبنا رسول اللہ کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے صبر کی مثالیں تو دنیا والوں کو دی جاتی ہیں، آپ کے صبر پہ تعجب تو ملائکہ کرتے ہیں، آپ تو ہمیں صبر سکھا رہے ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کے شیعہ آپ سے بھی زیادہ صابر بن جائیں؟ تو امام نے فرمایا انا نصبر علی ما نعلم وشیعتنا یصبرون علی ما لا یعلمون، ہم اس چیز پہ صبر کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، ہمارے شیعہ اس پہ صبر کرتے ہیں جو نہیں جانتے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے تو پردے ہیں، بہت ساری چیزیں تو ہمارے لیے واضح نہیں ہے، آخرت کی جزا و سزا، اس کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں اس انداز سے تو ہمارے علم میں نہیں ہے جس طرح سے معصومین جانتے ہیں۔ ہم جب صبر کرتے ہیں، ہم جانتے ہوئے صبر کرتے ہیں، ہمارے شیعہ نہ جانتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو علم غیب ہے، علم لدنی ہے، وہ ہمارے شیعوں کے پاس تو نہیں ہے، لہٰذا وہ ہم سے بڑے صابر ہیں۔ صبر کی ایک قسم صبر جمیل ہے نا، جیسے آپ جب دعا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں خدا ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ صبر جمیل کسے کہا جاتا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ اپنی پریشانی کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کیا جائے سوائے خدا کے، سوائے خدا کے کسی کے سامنے ذکر نہ کیا جائے، اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، یہ سب پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پوتے جناب یعقوب کو کسی عابد کے پاس بھیجا، کوئی پیغام دے کر یا کوئی کام تھا، جناب ابراہیم نے ان کو ان کے پاس بھیجا۔ جب وہ عابد کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلام کیا، تو عابد نے سمجھا یہ حضرت ابراہیم،
وعلیک السلام یا خلیل اللہ، اے خلیل خدا آپ پر ہمارا سلام ہو، اس لیے کہ خلیل جو ہے وہ جناب ابراہیم کا لقب ہے۔ وعلیک السلام یا خلیل اللہ، اے خلیل خدا آپ پر بھی میرا سلام۔ جناب یعقوب نے فرمایا میں خلیل اللہ نہیں ہوں، میں ابراہیم نہیں ہوں، میں ابراہیم کا پوتا یعقوب ہوں۔ تو ثابت نے بڑے حیرت سے دیکھ کے کہا کہ آپ یعقوب ہیں، جناب ابراہیم کے پوتے، آپ اتنی جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے؟ آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، آپ کی کمر جھکی، آپ بہت بوڑھے اس نے کہتے ایجڈ دکھائی دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ شکوہ و شکایت کی، ہاں یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ مصیبت یہ پریشانی زندگی میں تھی جس کی وجہ سے میں جلدی بوڑھا ہو گیا۔ اچھا عابد سے ملنے کے بعد جو کام کرنا تھا وہ کرنے کے بعد جناب یعقوب واپس جا رہے ہیں، رستے میں اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، ایک وقت میں کئی پیغمبر ہوا کرتے تھے، جناب یعقوب بھی پیغمبر تھے، لہٰذا وحی نازل ہوئی، اے یعقوب کیا اب ہماری شکایت ہمارے بندوں کے سامنے کرو، ہماری شکایت کہ فلاں پریشانی آ گئی زندگی میں، فلاں دکھ آ گیا، فلاں ٹینشن ہو گئی، فلاں بیماری آ گئی، ہماری شکایت ہمارے بندوں کے سامنے کرو گے۔ فوراً سجدے میں گر گئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ وہ آیت ہے، کہا جاتا ہے مجلس کے بعد، محفل کے بعد اگر یہ آیت پڑھے نا تو وہ مجلس بیٹھے بیٹھے قبول ہو جاتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ ہر مجلس کے بعد اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا حضرت یعقوب سجدے میں گر گئے، پروردگارا معاف کر دے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تیری شکایت مجھے تیرے بندوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اصول کافی میں ایک بہت پیاری روایت ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے مولا کی بہت پیاری حدیث سے مولا فرماتے ہیں بعض اوقات ایک فرد، ایک شخص اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحانات پہ صبر کرتا ہے تو اس کا صلہ جو ہے نا، اس کی جزا یا اس کا نتیجہ جو ہے وہ صرف اسی کو نہیں مل رہا ہوتا، بلکہ اطراف میں بہت سارے لوگ اس صبر کی وجہ سے جو رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں مشمول رحمت قرار پاتے ہیں۔ صبر ایک بندے نے کیا ہے، ہاں مشکلات پر صبر ممکن ایک فرد کر رہا ہو، لیکن اس ایک فرد کے صبر کی وجہ سے، اس کے صابر ہونے کی وجہ سے ممکن ہے پوری امت پہ پروردگار عالم اپنی رحمت کو نازل کر دے۔ پھر مثال انہوں نے دی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 40 سال صبر کیا، 40 سال کم مدت تو نہیں ہے، اپنے بابا سے دور۔ اور ایک بہت پیارا جو ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ابھی ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں نہیں پھینکا تھا، اپنے بھائیوں کے ساتھ 11 بھائی، ٹوٹل 12 بیٹے تھے تو 11 بھائی ہوئے، اور انہی کے بارے میں انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور وہی خواب انہوں نے اپنے بابا کو سنایا تھا۔ لہٰذا 11 جوان بھائی حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں پھینک دیے گئے تو بیٹھ کر مسکرا رہے تھے، تو ایک ملک نے، ایک فرشتے نے سوال کیا کہ اس مشکل میں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے یاد آ رہا ہے وہ وقت کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، میرے 11 بھائی سب میرے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا مجھے دنیا میں کون نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ کس کی مجال ہے جو میری جانب آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ میرے تو 11 جوان بھائی موجود ہیں، یہ نہیں پتا تھا کہ یہی 11 جوان بھائی مجھے کنویں میں پھینک دیں گے۔ تو لہٰذا امید صرف اللہ کی ذات سے رکھنی چاہیے۔ اب یہاں پہ جو میں حدیث بیان کر رہی تھی، امام فرماتے ہیں صبر ایک بندہ کرتا ہے، ممکن ہے کہ اس صبر کی وجہ سے جو اللہ کی رحمتیں نازل ہیں سب بہت سارے افراد اس میں شامل ہو جائیں۔ حضرت یوسف کی مثال دی، حضرت یوسف نے 40 سال تک صبر کیا، کنویں میں گر گئے، وہاں پہ بھی اللہ کا ذکر، اللہ کے حمد، اللہ کی ستائش جاری رکھی، اس کے بعد غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، یہ پریشانی وہ پریشانی، جناب زلیخا نے جو تہمت لگائی وغیرہ وغیرہ، وہ سب واقعات جب وقوع پذیر ہوئے اور تحمل صبر اور برداشت حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا
تو نہ صرف یوسف علیہ السلام پر اس صبر کی پاداش یوسف کو دی گئی، بلکہ تمام اہل مصر جس قحطی میں مبتلا تھے، پروردگار عالم نے اس قحط کو ہٹا دیا۔ وہ 11 بھائی جنہوں نے خطا کرنے کے بعد توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور ان کی جدائی پر صبر کرنے کی وجہ سے خدا نے حضرت یعقوب کو اتنے بہترین مقامات سے نوازا کہ ہم اور آپ جیسے عام لوگ شاید ان مقامات کو سمجھ نہیں پاتے۔ وہ پیغمبر ہے، پیغمبر کے علاوہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن سے پروردگار عالم نے ان کو سرفراز کیا، اور صبر کی وجہ سے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ صلوات پڑھی بر محمد۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، بعض اوقات انسان واقعاً بالکل مایوس ہو جاتا ہے، پریشانی بعض اوقات بہت بڑی زندگی میں آ جاتی ہے، تو کیا کریں، کس طرح سے وہ ٹینشن کم ہو، وہ پریشانی کم ہو، ڈپریشن سے انسان نکلے۔ تو مولا علی کا ایک فرمان ہے جس میں مولا فرماتے ہیں اکثر ذکر الموت وخروجکم من القبور وقیامکم بین یدی اللہ۔ 3 چیزوں کو یاد کریں، آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی۔ سب سے پہلا اکثر ذکر الموت، موت کو یاد کرو۔ ہاں، جب میرے بدن سے میری روح ملک الموت نکال رہا ہوگا، اور جس کے بارے میں روایت میں ہے آسمان زمین پر گر جائے، آسمان اور زمین کے بیچوں بیچ ہمیں کچلا اور پیسا جائے، تو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی اس وقت ہوگی جب ہمارے بدن سے ہماری روح کو نکالا جا رہا ہوگا۔ اور دوسری مثال یہ دی گئی ہے بدن سے روح کو نکالنے کی کہ جس طرح سوئی دیکھیے، سوئی کے ناکے سے بعض اوقات دھاگا گزارنا ہوتا ہے تو دھاگا موٹا ہوتا ہے، تو اس کو آپ لپیٹتے ہیں، اس طرح مروڑتے ہیں تاکہ اس کا سرا باریک ہو جائے اور آپ سوراخ میں جانے کے قابل ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کو مروڑا جاتا ہے، انسان کو اس طرح سے لپیٹا جاتا ہے جب اس کے بدن سے اس کی روح خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جس کے لیے معصومین بھی خوف زدہ ہوتے تھے، معصومین بھی اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ جب بدن سے انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے بہت مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب زندگی میں بہت 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 پریشانی آ جائے اور کوئی راہ حل دکھائی نہ دے رہا ہو، کسی چیز سے سکون نہ مل رہا ہو، دل کو اطمینان کسی چیز سے حاصل نہیں ہو رہا، مولا فرماتے 3 چیزوں کو زیادہ یاد کرنا، آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی۔ ختم تو نہیں ہوگی، پریشانی کم ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ موت کو زیادہ یاد کیا جائے، وَخُرُوجُكُم مِّنَ الْقُبُورِ، وہ وقت یاد کرو جب قیامت آئے گی، جب ہمیں ہماری قبروں سے نکالا جائے گا۔ صرف روح نہیں، یہی بدن دوبارہ پہلے والی حالت میں آئے گا، اسی بدن کے ساتھ ہمیں میدان محشر میں جانا ہوگا، وہاں پہ ہمیں پل صراط سے گزرنا ہے، ہمارے اعمال جو ہے میزان میں تولے جائیں گے، میدان حشر میں ہم لائے جائیں گے، حساب اور کتاب۔ وَمِقْدَارُهُ 50,000 أَلْفَ سَنَةٍ، قیامت کا وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، اس 50,000 سال میں ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ یہ سب مرحلے یقینی ہیں، ایسا تو نہیں کسی کی زندگی میں آئیں گے تو کسی کی زندگی میں نہیں آئیں گے، ہم سب نے ان مراحل سے گزرنا ہے۔ لہٰذا پریشانی کو کم کرنا ہے تو کیا کریں؟ خروجکم من القبور، یاد کریں کہ وہ وقت کتنا مشکل ہوگا جب مجھے میری قبر سے اٹھایا جائے گا۔ وَقِيَامُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ وقت میرے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ میرے گناہوں، اب میں اپنے گناہوں کے ساتھ، خطاؤں کے ساتھ، نافرمانیوں کے ساتھ، معصیت کے ساتھ، کم عبادتوں کے ساتھ، کم اطاعت کے ساتھ مجھے میرے پروردگار عالم کے حضور پیش کیا جائے گا۔ میں نے اپنے اللہ کے سامنے جا کر اپنے اعمال کا حساب اور کتاب دینا، اس کے بارے میں یہ 3 چیزیں سوچیں۔ یُحَوِّنُ عَلَيْكُمُ الْمَصَائِبَ، آپ کے لیے مسائل آسان ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں کم ہو جائیں گی اگر آپ ان 3 چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچیں۔ پھر آپ دیکھیں معصومین کی زندگی میں کتنے مسائب تھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام، ملیکۃ العرب، ملیکۃ البطحاء، ام المؤمنین، مادر زہرا، زوجۃ الرسول، کیا مقام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا۔
لیکن اتنی مالدار خاتون ہونے کے باوجود سب قربان کر دیا، سب راہ الہی میں خرچ کر دیا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب میری بیوی کی رحلت کا وقت قریب ہے اور فرما رہی میرے پاس تو پہننے کے لیے کفن تک موجود نہیں ہے، اور آسمان سے آیا ایک کفن جنت سے، رسول خدا نے اپنا پیراہن دیا، اپنا کرتا دیا۔ اس وجہ سے جناب خدیجہ کو ذوالکفنین کہا جاتا ہے، جس بیوی کو 2 کفن دیے گئے۔ جناب خدیجہ کا ایک بیٹا تھا، ان رسول خدا کا ایک بیٹا تھا جناب خدیجہ سے، جن کا نام جناب طاہر تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا تو جناب خدیجہ بہت رو رہی ہیں، ماں جو ہے رو رہی ہیں، شدت کے ساتھ گریہ کر رہی ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا خدیجہ صبر کرو، صبر کرو۔ کہا یا رسول اللہ، میرا چھوٹا بچہ تھا، میرا دودھ اترا ہوا ہے، میں بہت زیادہ اپنے بچے کو یاد کر رہی ہوں، کتنا معصوم بچہ تھا، مجھے میرا بچہ یاد آ رہا ہے، خود بخود میری آنکھوں سے اشک جاری ہو رہی۔ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا تھا خدیجہ کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ تمہارا وہ بیٹا جس کے غم میں تم ابھی رو رہی ہو، کل جب تمہیں بہشت میں داخل کیا جائے گا تو بہشت کے دروازے پر تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا اور تمہارے ہاتھوں کا تھام کے تمہیں بہشت میں داخل کرے گا۔ اور اس وقت جناب خدیجہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور نبی نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہارا خدا تم سے راضی ہو جائے؟ کہ اگر میں اس مصیبت پہ صبر کرتی ہوں میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کہاں؟ اس وقت جناب خدیجہ کو تسلی ہوئی، تھوڑا اطمینان ہوا اور میری بیوی نے اس طرح سے رونا چھوڑا۔ جناب زینب کی زندگی تو سراسر مصائب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب شام میں جب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی تو سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز کیوں پڑھی؟ کبھی زندگی میں زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیں تو ذرا سی چھینک آتی تو بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع۔ واجب نماز عزیزان من اگر آپ بغیر وجہ کے بیٹھ کر پڑھیں گے نماز ہی باطل ہے، وجہ ہو تو الگ بات ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، گھٹنوں میں درد ہے، ٹخنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، آپ رکوع نہیں کر سکتے، آپ سجدے کے لیے نہیں جھک سکتے، اس وقت آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں خواتین، سیڑھیوں سے اوپر جا رہی ہیں، نیچے آ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، یہ کام وہ کام، نماز پڑھتے اور بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض وقت ہم مجلسوں میں جا کے کہیں نا جا نماز دے دے ہم نے نماز پڑھنی، تو پوچھا جاتا ہے آپ نے بیٹھ کر پڑھنی ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنی؟ بیٹھ کر کیوں پڑھیں؟ باطل ہے نماز۔ اگر میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہوں تو بیٹھ کر نماز پڑھوں تو نماز ہی باطل ہے۔ مستحب نماز ہاں آپ کی مرضی، آپ کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن واجب نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ لہٰذا مصیبتیں اگر دیکھنی ہو تو آپ اہل بیت کی زندگی میں دیکھیے۔ روایت میں ہے کہ جب اہل جنت کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا تو ان کو کس نام سے پکار کر، یہ کس صفت سے پکار کر ان کو سلام کیا جا رہا ہوگا، یعنی رضوان کھڑے ہیں، ملائکہ کھڑے ہیں، اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں، اہل جنت کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ان پر سلام بھیج رہے ہیں، تو سلام کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، آپ پر سلام ہو کس وجہ سے؟ اس صبر کی وجہ سے جو آپ نے دنیا میں کیا ہے۔ یہ نہیں کہیں گے ان نمازوں کی وجہ سے جو آپ نے پڑھی ہے، ان حجوں کی وجہ سے جو آپ نے کیا ہے، وہ مال جو آپ نے خرچ کیا ہے، فلاں عبادت جو آپ نے کی ہے، فلاں عبادت جو آپ نے کی ہے، نہیں، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، آپ پر سلام ہو اس صبر کی وجہ سے جو آپ نے دنیا میں کیا ہے۔ لہٰذا معصوم فرماتے ہیں کہ جو مصیبت پر صبر کرتا ہے اس کی مصیبت ایک ہی رہتی ہے، جو جزا و فضا کرتا ہے اس کی 2 ہو جاتی ہے۔ ایک تو مصیبت پر پریشان ہے، دوسرا واویلا جو کہ اپنا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، شوگر ہائی ہو گئی، دل کا دورہ پڑ گیا، تو مصیبت ایک تھی، خود اس مصیبت کو 2 بنا دیا۔ لہٰذا صبر 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 تاج المکارم، بہت زیادہ جس صفت کی تاکید اسلام کر رہا ہے وہ صبر ہے۔ حضرت داؤد نے صبر کیا، حضرت موسیٰ نے صبر کیا، حضرت یعقوب نے صبر کیا، حضرت ایوب نے صبر کیا، بیماری پر صبر کیا، اولاد چھن گئی صبر کیا، کوڑ کی بیماری کسے کہتے ہیں؟ جس میں آپ کی بدن کا گوشت اترنا شروع ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، وہ بیماری، اللہ اکبر، جانور سب مر گئے، گھر چھن گیا، اولاد چھن گئی۔ پھر اتنا صبر کیا جناب ایوب نے اور ان کی زوجہ نے، دونوں نے بہت زیادہ صبر کیا، تو پھر خدا نے ساری نعمتیں ان کو لوٹا دی، دوبارہ سے صحت دے دی، اولاد دے دی، مال دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ تو جناب ایوب کی زوجہ جن کا نام رحیمہ تھا، انہوں نے حضرت ایوب سے کہا کہ پہلے بھی ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں تھیں، لیکن اس امتحان سے گزرنے کے بعد اللہ نے جو ہمیں
نعمتیں دی ہیں وہ ان نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھی نعمتیں ہیں. تو حضرت ایوب نے کہا کہ وہ اللہ کی دین تھی، یہ صبر اور شکر کی جزا ہے، وہ اللہ نے خود عطا کی تھی، لیکن اب جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں وہ ہمارے صبر اور شکر کی وجہ سے پروردگار عالم ہمیں عطا کر رہا ہے. لہذا علیکم بالصبر، علیکم بالصبر، علیکم بالصبر. پریشانیاں، آزمائش، امتحان، بیماریاں وغیرہ وغیرہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے. ان پر صبر وہی کرتا ہے جس کو خدا نے ایک بہترین روح، ایک بہترین اخلاق اور ایک بہترین طاقت اور انرجی سے پروردگار عالم نے نوازا ہوتا ہے. وہ ان مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے. اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. احادیث بھی بہت زیادہ ہیں، واقعات بھی بہت زیادہ ہیں، آیات الہی بھی اس بارے میں بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کم ہے. تو آج کا جو بہترین درس ہے وہ درس صبر ہے، جو ہم شہدائے کربلا کی زندگی سے، بالخصوص ابو عبداللہ حسین کی زندگی سے درس صبر حاصل کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا صبر دیکھنا ہو تو کربلا میں کبھی علی اصغر کے لاشے پہ دیکھا جا سکتا ہے، کبھی جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے ہم امام حسین علیہ السلام کے صبر کو دیکھتے ہیں. کبھی کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کے لاش سے اور سینے سے بچی کا پھل نکالتے ہوئے صبر حسین کو دیکھا جا سکتا ہے. بہت صابر تھے امام حسین علیہ السلام، اتنے صابر تھے کہ ان کے صبر پہ ملائکہ نے بھی تعجب کیا ہے. صبر حسین پر ملائکہ نے بھی تعجب کیا ہے. آج 7 محرم الحرام، آج کے دن سے خیام حسینی میں العطش العطش کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی. ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس. ننھے معصوم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے، پیالے لیے ہوئے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. آج کے دن میں اہل بیت پر کربلا میں پانی بند کر دیا گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جناب سیدہ کو پرسا دیجئے گا، آج سے مصائب اور بھی زیادہ سخت ہو رہے اہل بیت کے اوپر، کربلا کے اسیروں کے اوپر، شہداء کے اوپر اور زیادہ آج سے مصائب سخت ہو رہے ہیں. جناب قاسم کی شہادت کے مصائب آج کی اس مجلس میں پڑھے جاتے ہیں. آپ دیکھیے جناب قاسم کا شعور کتنا بلند تھا کہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغوں کو بجھا دیا اور کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. زہرا کا لال وعدہ کرتا ہے کسی کی شکایت نہیں کرے گا، کل قیامت میں اپنے نانا کے سامنے شفاعت کرے گا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. امام نے آگے بڑھ کر چراغوں کو بجھا دیا، کوئی جانے میں شرمندگی محسوس نہ کرے. لیکن کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا. ایک 13 سالہ بچہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی ایڑیوں کو بلند کر کے کہا چچا جان کیا کل شہدائے کربلا میں میرا بھی نام ہے، میرا بھی نام شامل ہے. ایڑیوں کو بلند اس لیے کیا تاکہ چچا کو میرا چھوٹا قد نظر نہ آئے. معصوم بھتیجا 12 یا 13 سال عمر ہے جناب قاسم کی، اپنی ایڑیوں کو بلند کر کے کہا چچا جان کیا شہدائے کربلا میں کل میرا بھی نام موجود ہے؟ امام حسین نے فوراً ہاں یا نا میں جواب نہیں دیا، کہا کیفا وجدت الموت عندک، اے میرے بھتیجے تو موت کو کیسا پاتا ہے؟ 13 سال کا بچہ ہے، لیکن دیکھیے شعور کی کس بلندی پر ہے کہ قاسم نے کہا احلا من العسل، چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں، شہادت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. بس عزادارو شب عاشور ماں سمجھاتی رہی کل عاشور کا سورج طلوع ہوگا، اپنے چچا پر اپنی جان کو قربان کر دینا. شاید تربیت کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب امام حسن مجتبیٰ کے
کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی تھی، میرے مولا کا جنازہ واپس آیا تھا تو جناب ام فروا نے اپنی گود میں موجود 2.5 سالہ قاسم سے کہا تھا، اے قاسم اگر تو جوان ہوتا تو تیرے بابا کا لاشا واپس نہ آتا۔ تاریخ نے ایک جملہ لکھا کہ مکتب اہل بیت کے طفل نے کیا جواب دیا، کہا ماں میرے بابا کا لاشا واپس آ گیا، تیرے بیٹے کا لاشا بھی سالم واپس نہیں آئے گا۔ اجرکم اللہ۔ آج ایک بیوہ ماں اپنی عمر بھر کی کمائی لٹنے کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے، آج ام فروا آئی ہے آپ سے پرسہ لینے کے لیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ صبح عاشور طلوع ہوئی، جناب قاسم چچا کی خدمت میں آئے، چچا جان جہاد کی اجازت دے دیجئے، لیکن امام حسین کہتے ہیں قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، جب بھی مجھے میرے اپنے بھائی کے چہرے کی جانب دیکھنے کا اشتیاق ہوتا ہے میں تیرے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں، بار بار آ رہے ہیں لیکن حسین اجازت نہیں دے رہے۔ جب بیوہ ماں نے دیکھا میرے بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی، جناب ام فروا تشریف لائی، آقا میرے بیٹے کو جہاد کی اجازت دیجئے۔ ایک جملہ کہا میرے مولا نے، اے ام فروا تو میرے جذبات کو سمجھ نہیں سکتی، میرا کمسن بھتیجا ہے، میرا یتیم بھتیجا ہے، نہ اس کو کوئی زرا پوری آتی ہے، نہ تلوار اٹھانے کے قابل ہے، نہ کوئی لباس جنگ پورا آتا ہے، نہ گھوڑوں کی رکابوں میں پاؤں آتے ہیں، یہ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، ام فروا نے قاسم کے بازو سے ایک تعویذ کھولا، اس تعویذ کا پس منظر یہ تھا، جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر ملا میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے، میرے مولا نے جناب قاسم کو بلایا، یا بنیا قاسم، اے میرے بیٹے قاسم، عاشور کے دن جب تیرا چچا نرغے اعداء میں گر جائے خبردار اپنی جان کو اپنی چچا کی جان پہ مقدم نہ کرنا، اپنی جان چچا پر قربان کر دینا۔ خط کو کھولا گیا، امام حسین نے خط کو پڑھا، کبھی آنکھوں سے لگایا، کبھی سینے سے لگایا، کبھی اس خط کے بوسے لیے، میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی تحریر ہے، اب تو کوئی چارہ نہیں، قاسم کو جہاد کی اجازت ملی۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے جناب قاسم کو تیار کیا، امام حسن کا لباس جنگ پہنایا، امام حسن کا عمامہ پہنایا، امام حسن کی تلوار تھمائی، امام حسن کی زرہ پہنائی۔ ارے جب سر پہ عمامہ سجا رہے تھے تو عمامے کی دستار سے حسین نے قاسم کا چہرہ چھپا دیا۔ زینب کبریٰ آگے بڑھی، بھیا کسی مجاہد کے چہرے پہ آپ نے نقاب نہ ڈالی، کیوں قاسم کے چہرے پہ نقاب ڈالی؟ مائیں سن سکیں گی حسین نے کیا جملہ کہا، کہا بہن میں نہیں چاہتا میرے قاسم کو فوج شام کی نظر لگ جائے۔ اتنا حسین تھا قاسم کہ شامی فوجوں نے اقرار کیا، جب قاسم میدان میں آئے، جب گھوڑا دوڑاتے تھے چہرے سے نقاب ہٹتی تھی، ایسا لگتا تھا 14ویں کا چاند میدان کربلا میں اتر آیا ہے، اتنا نور تھا قاسم کے چہرے پر۔ جناب قاسم کو اجازت ملی، امام حسین نے اپنی گود میں اٹھا کے جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، حسن کا لال میدان جنگ میں آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فوج شام ایک دوسرے سے کہنے لگی عباس کا بھتیجا آ رہا ہے، حسن کا بیٹا آ رہا ہے، حیدر کرار کا پوتا آ رہا ہے۔ ایک ظالم تھا شامی، اس نے اپنے 4 بیٹے بھیجے، 4 بیٹوں کو جناب قاسم نے واصل جہنم کیا۔ جب
جب اس کے چاروں بیٹے واصل جہنم ہو گئے، دندناتا ہوا آیا میدان کربلا میں، ادھر امام حسین ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، پروردگارا میرا یتیم بھتیجا ہے، اس کی مدد کرنا۔ ایک غبار اٹھا، قاسم نے تلوار چلائی، اس ظالم کو دو نصف کیا۔ ایک مرتبہ فوج یزید سے آواز آئی، اس کو بچہ نہ سمجھنا، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا مل کے یک بارگی حملہ کرو۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئی، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے بھالے آئے، کہیں سے پتھر آئے۔ حسن کا لال نرغے آدھا میں گرا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا، قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، سرزمین کربلا پہ گرا۔ چاروں طرف گھوڑوں کی ٹاپیں، مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب، مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب، گھوڑوں کی سموں تلے حسن کے لال کا لاشا پامال۔ امام حسین میدان کی جانب بھاگے، لیکن کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آتا۔ ہر طرف دیکھا، کہیں یتیم بھتیجے کا لاشا نظر نہیں آتا۔ حسین ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے، قاسم میں وقت کا امام بن کر تمہیں حکم دیتا ہوں، جہاں کہیں بھی ہو آواز دو۔ امام کا یہ کہنا تھا، میدان کربلا سے کٹے ہوئے اعضاء، گوشت کے ذرات میدان کربلا کی فضا میں بلند ہونے لگے۔ ہر ٹکڑے سے آواز آنے لگی، لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ چچا جان میں یہاں ہوں۔ صبر حسین دیکھیے، امام میدان کربلا میں آئے، اپنی عبا کو میدان کربلا میں بچھایا، کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھایا، کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھایا، ایک گٹھڑی بنائی امام حسین علیہ السلام نے۔ ادھر ماں بہت بے چین ہے، بار بار در خیمہ پر آ رہی ہے، بار بار زینب کبریٰ سے پوچھ رہی ہے، بی بی میرے بیٹے کا لاشا کیوں نہیں آیا، بی بی میرے بیٹے کا لاشا کیوں نہیں آیا۔ امام حسین نے ٹکڑے اکٹھے کیے، بڑی دیر لگ گئی امام کو۔ ماں بے چین ہو کر در خیمہ پر کھڑی ہے۔ اچانک ام فروا نے دیکھا امام حسین خیموں کی جانب آ رہے ہیں، لیکن قاسم کا لاشا نہیں ہے۔ امام نے ایک گٹھڑی اٹھا رکھی ہے۔ جب امام خیموں کے نزدیک پہنچے، ام فروا کہتی ہے، مولا کیا میرے بیٹے نے وفا نہ کی؟ کہا ام فروا تیرے بیٹے نے ایسی وفا کی کہ شام قیامت تک انسانیت یاد رکھے گی۔ کہا مولا پھر میرے بیٹے کا لاشا کہاں؟ حسین خاموش ہے۔ حسین خیمے میں آئے، زمین پہ گٹھڑی کو رکھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سیدہ کو پرسہ دیجئے۔ میرے مولا نے گٹھڑی کو کھولا، آؤ بیویوں، میرے یتیم بھتیجے پہ ماتم کرو۔ سب بیویاں ماتم کر رہی ہے، لیکن ام فروا کہیں نظر نہیں آ رہی۔ زینب نے قصہ سے پوچھا ام فروا کہاں ہے؟ دیکھا ام فروا خیمے کی دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آ رہی ہے۔ ام فروا کیا ہوا؟ بی بی آنکھوں کی بینائی کھو گئی، بی بی رستہ نظر نہیں آ رہا، بیوہ ماں کی اکلوتی کمائی، حضرت اللہ۔ ایک راوی نے بڑا درد
خوفناک جملہ لکھا، مائیں بیٹھی ہے نا، آپ ام پروا کے غم کو بخوبی سمجھ سکتی ہے۔ ام پروا کے بارے میں ایک راوی نے لکھا، بی بی آئی آ کر اس گٹھڑی پر جھک گئی جس پر قاسم کی لاش کے ٹکڑے پڑے تھے، ایک ایک ٹکڑا اٹھاتی تھی، آنکھوں کے قریب لاتی تھی، سر ہلا کے کہتی تھی یہ بھی نہیں ہے، دوسرا ٹکڑا اٹھاتی تھی، کہتی تھی یہ بھی نہیں ہے۔ جب ٹکڑے جب اٹھا لیے، زینب نے پوچھا بی بی کیا تلاش کر رہی ہے؟ کہا بی بی قاسم کے رخسار تلاش کر رہی ہے، ایک آخری بوسہ دینے کے لیے اپنے بیٹے کا چہرہ تلاش کر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ بار الہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس قلیل سے عبادت کو درجہ کثیر عطا فرما، بانیان مجلس کی سرزم عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ایک بچہ مریض ہے جس کے لیے بار بار التماس سے دعا کہا جا رہا ہے، اور آپ سب سے التماس کی گئی ہے کہ اس کی صحت یابی کے لیے ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھی جائے۔ بار الہ اس بچے کو صحت کلی، شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ کربلا کے جوانوں کے صدقے میں ہم سب کے جوانوں کی خیر ہو انشاءاللہ، سب ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رہیں، سب ماؤں کے بچے سلامت رہیں۔ بار الہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداران ابا عبداللہ حسین محبان اہل بیت عزاداری کر رہے ہیں، خدا بار الہ سب عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ بار الہ پاک پروردگارہ ان مجالس میں آ کر سیرت معصومین بالخصوص سیرت ابا عبداللہ حسین سے جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، بار الہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ محمد اہل بیت محمد کا واسطہ ہم سب کے مرحومین مرحومات، بانیان مجلس کے جتنے مرحومین مرحومات ہیں، آپ حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین مرحومات ہیں، حقدار ہیں، کیونکہ مرحومین ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، دنیا والے ہمارے لیے کیا بھیجتے ہیں۔ میرے والدین، میرے بھائی سمیت پاک پروردگارہ سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، شہدائے کربلا کی زیارت و شفاعت ان کو نصیب فرما، ان کی قبور کو نور اہل بیت سے روشن و منور فرما۔ ان مجالس و محافل کو ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے دے۔ بار الہ ان مجالس کو آخرت میں ہم سب کے لیے بہترین زاد راہ قرار دے دے۔ بار الہ اس دنیا میں ہم سب کو زیارت معصومین اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ وقت کے امام یوسف زہرا، جمال محمدی، حجت ابن الحسن، امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ ہماری گناہگار آنکھوں کو امام عصر کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ ماتم حسین۔